بھی جوائن کیا ہے سینیٹر بشرا بٹ نے, نون لیگ کی رہنما ہیں. بہت شکریہ بشرا صاحبہ وقت دینے کے لیے. یہ جو صورتحال آج ہم نے صبح خوشائند خبر سنی, سیز فائر ہو گیا ایران اور اسرائیل کے درمیان, آپ کیا سمجھتی ہیں کیا محرکات تھے اس کے پیچھے اور یہ کیا پیغام دیتا ہے؟ Thank you, Bismillah Rahman. Thank you so much for giving me this opportunity to express my views. Alina, I personally feel that war is not the solution to the problem. اور میرا خیال ہے کہ یہ اب چند اس طرح کے انسٹنسز ہو گئے ہیں اور بیک ٹو بیک ہو گئے ہیں which reaffirms the idea that flexing muscles and egoistic decisions lead to just losses of lives of innocent citizens, of resources, and it's a waste of time. اور اگر آپ نے دیکھا کہ پہلے انڈیا اور پاکستان کے ساتھ کیا ہوا, پھر ایران کے ساتھ, اسرائیل کے ساتھ, یہ جنگیں they are not the solution to the problem, especially in this day and age. جتنا chaos انہوں نے مچایا ہے اور over allegations, اگر آپ دیکھیں تو انڈیا کی بھی جو فالس ایلیگیشنز تھی اینڈ بامبنگ پاکستان, اسی طرح اسرائیل کی ایلیگیشنز ٹورڈ ایران اینڈ دین بامبنگ. اور پھر میں یہی بات کرتی ہوں کہ جنگیں آئسولیشن میں نہیں ہوتی. آج کے دور میں اسی طرح آپ دیکھیں جس طرح ہر کوئی لپیٹ میں آ جاتا, the whole region gets affected. So I feel that we need to as a world اب میچورٹی کا سامنا کرنا ہے, because آپ دیکھ رہے ہیں اگریشن, فرسٹریشن بڑھتی چلی جا رہی ہیں. آپ اس وقت کا بھی حصہ تھیں بشرا جو ابھی پاکستان کی طرف سے بھیجا گیا تھا اعلیٰ سطح کا. آج انٹرنیشنل ڈے آف ویمن ان ڈپلومیسی بھی دنیا سیلیبریٹ کر رہی ہے. سو آپ بحیثیت خاتون اور دیگر خواتین بھی تھیں, شہری صاحبہ تھیں, دیگر لوگ تھے, اس میں پاکستان کا نیریٹو آپ نے, ہنا صاحبہ تھیں, بڑا مضبوط اور مؤثر طریقے سے دنیا کے سامنے رکھا. لیکن ہمیں ظاہر ہے ابھی اس جنگی ماحول میں تیار اس لیے رہنا چاہیے کیونکہ ابھی سے متضاد اطلاعات آنا شروع ہو گئی ہیں کہ نیتن یاہو سے چونکہ بہت انسپائرڈ ہیں نریندر مودی, وہ ابھی رکیں گے نہیں, وہ آپریشن سندور 2 لانچ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں پاکستان کے خلاف. بالکل عبداللہ, جو کہ بات ہم نے بھی جا کے ہمارے بھی جو یہ پوری ڈیلیگیشن کا جو مشن تھا, اٹ واز ٹو گیو دا نیریٹو آف پیس. Pakistan's narrative is with peace, but peace with responsibility. But do not take peace as a sign of weakness for us. اسی طرح دیکھیں ہم بار بار یہ بات کر رہے تھے, we were appreciating Trump for getting the ceasefire done. But at the same time we were very adamant over the fact that جس چیز کو ہم ceasefire کہہ رہے ہیں, Modi is referring to it as a pause. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ہماری طرف سے تو ایک میچورٹی کا سامنا ہے. ہم نے دکھایا کہ ہماری آرمڈ فورسز جو ہے انہوں نے کتنا انہوں نے اسٹرینتھ شو کی, انہوں نے وکٹری شو کی. دین اگین وی اسٹیپ اپ بیکاز یو سی وار از ناٹ دا سولوشن. اور اگر آپ بات کرتے ہیں کہ خواتین کی جو ریپرزنٹیشن تھی, آئی تھنک دا ورلڈ ٹوک اٹ ان اے ویری پازیٹیو وے, بیکاز پاکستان کا جو ایک ریگریسو امیج ہے, ہمیشہ ہمیں طالبان کے ساتھ جوڑا جاتا ہے, کنزرویٹو. جب خواتین نے اپ فرنٹ ہو کے پاکستان کے نیریٹو کو پروموٹ کیا, so we were very appreciated at very different levels. First we went to UN, then the Capitol Hill, then even in UK we met up with a lot of parliamentarians, the speaker. تو میرا خیال ہے کہ ایک بڑا سافٹ پروگریسو امیج آف پاکستان گیا ہے, such empowered women. Just to build on to this بشرا صاحبہ, just to build on to this, ابھی جیسے ایران اسرائیل کے معاملے میں ہم نے دیکھا ڈپلومیسی بہت ساری ہو رہی تھی مختلف ممالک, لیکن ڈپلومیسی کی ہم نے دیکھا ہمیشہ اٹس بین اے مینز گیم. کیا آپ سمجھتی ہیں اس وقت دنیا میں ریئلائزیشن ہے کہ ڈپلومیسی میں خواتین کی کتنی ضرورت ہے؟ آئی مین ہم نے جسنڈا آرڈن کو دیکھا, who was not a diplomat, لیکن انہوں نے کس طرح سے اپنی لیڈرشپ سے ایک رول ری ڈیفائن کیا. اگر خواتین زیادہ ڈپلومیسی میں آتی ہیں تو اس سے آپ کے خیال میں کیا فرق پڑ سکتا ہے؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ خواتین جو ہے وہ ایک ریالٹی ہے, اس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے, اینڈ اٹس اباؤٹ برنگنگ اے ڈفرنٹ پرسپیکٹو ٹو دا ٹیبل ایز ویل. تو میرا خیال ہے اب آپ ایک چھوٹی سی میں آپ کو آپٹکس سے ایک بات کر دیتی ہوں, جہاں ہماری ڈیلیگیشن جا رہی تھی وہاں انڈین ڈیلیگیشن بھی تھی, اینڈ اف آئی ایم ناٹ رانگ ان کی ایک عورت تھی اس میں. تو وہ فار دا ورلڈ آپٹکس وائز بھی نا اٹ ڈنٹ فیل دیٹ اٹس برنگنگ اکوالٹی ٹو دا ٹیبل, اٹس برنگنگ بیکاز یو سی اب خواتین جو ہیں وہ ریالٹی ہیں, حصہ ہیں, اور اب آپ نے دنیا میں ان کو لے کے چلنا ہے.
they bring a lot of substance to whatever subject there is. تو میرا خیال ہے کہ آپ کے سامنے ہی نظر آتا ہے. A lot of people pointed that out as well, that پاکستانی delegation. بشرا بٹ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو اس وقت کا بھی حصہ تھی جو پاکستان کا نیریٹو لے کر دنیا میں گیا تھا آفٹر دی پاک بھارت پور اور مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے. بشرا صاحبہ اٹ سیمز لائک اٹس آل کمنگ ٹوگیدر ناؤ. شروع میں ظاہر ابہام تھا, ایوری بڈی واز اسکیپٹیکل. اسرائیل کی طرف سے کوئی باضابطہ حتمی اس پہ رضامندی ظاہر نہیں کی گئی تھی, لیکن اب دوبارہ سے امریکی صدر کا یہ بیان دینا کہ اٹ از ناؤ ان افیکٹ. Abdullah, I think this whole incident is another reinforcement of the fact that bully behavior is not going to be taken now lightly. اگر آپ ان کے تھوڑا سا دیکھیں, ہم ہمیشہ سے کہتے تھے مودی از فالوئنگ اسرائیل, نیتن یاہو سے بہت امپریسڈ ہے اور انہی کی طرح وہ اپنی جو کہتے ہیں نا جس طرح انہوں نے غازہ پہ کانسٹنٹلی ایک وہ کہتے ہیں نا تشدد کیا, they were expecting کہ ایران کو بھی ہم اسی طرح دبا لیں گے. تو میرا خیال ہے کہ ایران stood very strong, stood its grounds, اور وہ میرے خیال سے it went all in. But again, I tell you one thing, war is never the solution. This is the Prime Minister's prerogative as well. ہم انڈیا کے ٹائم پہ بھی بڑے کلیئر تھے کہ جنگوں سے مسئلے حل نہیں ہوتے بلکہ بگڑتے ہیں. وہ تو اب دیکھ لیا. اچھا بشرا صاحبہ یہ تھوڑا سا بتائیے گا, ٹرمپ نے جو اپنے پیغام میں یہ کہا ہے کہ براہ کرم اس کی خلاف ورزی نہ کیجیے گا سیز فائر کی, کیا سمجھتی ہیں اسرائیل اس کی پابندی کرے گا, یا اسرائیل نے پہلے جس طرح کیا کہ میز پہ بیٹھا ہوا تھا مذاکرات کی اور حملہ کر دیا ایران کے اوپر جا کے, ابھی بھی وہ خدشہ موجود ہے؟ You see, you can never gauge with these bully behaviors because جیسے بات آپ نے مودی کی انہوں نے آؤٹ رائٹ ڈینائی کیا کہ جی ہم نے تو سیز فائر کے لیے کہا بھی نہیں اور ہم یہ پاز کنسیڈر کرتے ہیں اور ہم ایک اور آپریشن لانچ کریں گے. سیم از دا اپروچ دیٹ اسرائیل از اڈاپٹنگ, رائٹ. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ ایک سرٹن ٹرینڈ ہے جو ہم نوٹس کر رہے ہیں, اور یہ ہم نے UN میں بھی پوائنٹ آؤٹ کیا تھا ریگارڈنگ انڈس واٹر ٹریٹی, that if they deny and walk out of a bilateral agreement, then no treaty stands by. اور وہی آپ نے دیکھا کہ امریکہ نے بھی کانسٹیٹیوشن کے خلاف جا کے حملے کیے, ٹھیک ہے. تو یہ ایک سرٹن ٹرینڈ ہے that needs to be altered. اگر آپ ورلڈ میں پیس چاہ رہے ہیں تو جس طرح کی ادارے, ٹریٹیز اور یہ ساری آرگنائزیشنز بنی ہیں, اگر if you don't abide by these, then there's going to be Nobody seemed to be abiding by any of them. بشرا صاحبہ, مطلب یونائٹڈ نیشنز کی سیکورٹی کونسل کی ریزولوشن دیکھیں, اسرائیل ان کو خاطر میں نہیں لاتا, امریکہ خاطر میں نہیں لاتا, انڈیا خاطر میں نہیں لاتا. اب ڈپلومیسی کو given a chance دیکھ لیں, ابھی اعلان کرتے ہیں امریکی اسپوکس پرسن وائٹ ہاؤس کے کہ 2 ہفتے بعد یہ فیصلہ ہوگا کہ جنگ میں جانا ہے یا نہیں جانا, لیکن دوسرے دن حملہ ہو جاتا ہے. سو ہمیں تو لگتا ہے کہ ڈپلومیٹک ایفرٹس بھی, ڈپلومیسی بھی متاثر ہوئی ہے سارے تنازع میں دنیا کی. بالکل, you are absolutely right. This is the right observation. That's what I'm saying. The world is moving towards chaos. اگر یہی ہمارے جو چیک اینڈ بیلنس ادارے تھے, چیک اینڈ بیلنس ٹریٹیز تھی, ان کو اگر ہم سرپاس کرتے, لیکن having said that, if you look at it, جس نے بلی بیہیویئر اپنایا, ان چیزوں کو ہٹایا, تو پھر ناکامی کا شکست کا سامنا تو ان کو خود ہی کرنا پڑا نا. جسٹ امیجن America, Donald Trump has actually had to back off because جو انہوں نے قطر کے اوپر جا کے ان کی بیسس کے اوپر اٹیک کیا ہے. Because I feel Iran is just Iran's approach was کہ all in جانا ہے, right? And I think that made them rethink their plan about the whole change of regime and then change of and then the ceasefire. So I'm just thinking that we have to wait and watch. Obviously ہم تو اپنا بشرا صاحبہ, آپ ایک پوزیشن آف پاور میں بھی ہیں, پھر ڈپلومیٹک انفارمیشن بھی بہت آپ تک پہنچتی ہوگی. ڈپلومیٹک چارٹر اس وقت کیا محرکات کہہ رہی ہے سیز فائر کے پیچھے, کیا اندازہ لگا رہی ہے؟ کیا روس نے کنٹریبیوٹ کیا جو کل ملاقات ہوئی ہے, یا پھر جو ایران کی طرف سے جواب آیا اس نے یہ سیز فائر ریزلٹ کیا ہے؟ دیکھیے رائٹ ناؤ بیکاز ایوری تھنگ واز ہیپننگ ون آفٹر دی ادر, ٹھیک ہے نا. پچھلے کچھ دنوں سے تو ہم بس یہ بیک اینڈ فورتھ ہی چل رہے ہیں کہ انہوں نے کیا, انہوں نے کیا. بہت سارے ممالک بیٹھے, چائنا کی طرف سے بھی بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہوئی. سو وہ تو اب لیٹر آن پتہ لگے گا, بٹ رائٹ ناؤ وٹ وی نیڈ ٹو سی از کہ اس چیز کو, سیز فائر کو رسپیکٹ کی جائے. بیکاز یو سی اگر آج نہیں ہوئے گی تو پھر دس ول گیو انڈیا مور, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہمیں پاکستان کو دیکھنا ہے.
اور آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ اس سارے قضیے میں، اس سارے تنازع میں ایک بات ضرور دوبارہ سے سیٹ ہوئی ہے کہ بلی بیہیویئر وڈ ناٹ بی ایکسیپٹڈ.